بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے۔ یکم محرم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کربلا میں کیا ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کربلا کیوں گئے، میری کوشش ہوگی کہ تاریخ کے اوراق سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کروں کہ جن کی بنیاد پر جو سبب بنے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مدینہ منورہ سے کربلا جانے کے۔ تاریخ کے اوراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، بہت سے حادثات تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جو کربلا میں ہوا ویسا حادثہ نہ کربلا سے پہلے ہوا ہے نہ کربلا کے بعد ہوا ہے۔ کربلا کے اندر ان لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے تھے، نفاق کی آخری حد یہ تھی کہ وہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کو امام ماننے کو تیار تھے، نماز کا امام، لیکن دوسری طرف وہ ان کے بچوں اور ان کے اہل خانہ اور ان کے اوپر حملہ آور تھے۔ تاریخ میں ایسا ظلم، ایسا ستم، ایسی تباہی کہیں اور ہمیں نہیں ملتی ہے۔ سیدنا امام حسین نوجوانوں کے، سیدنا امام حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بہت کتابیں، بہت واقعات، تاریخ بھری پڑی ہے کربلا کے واقعے پر۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان کی شہادت، سیدنا علی کی شہادت، یعنی فتنوں کا باب کھل گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اور پھر جس انداز سے خارجی اور تکفیری گروہ نے نشانہ بنانا شروع کیا، اور ایک بات جو میں ہمیشہ خارجی اور تکفیری گروہ کی عرض کیا کرتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے ان سے کہا کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں۔ اس ظالم کو یہ خیال نہیں آیا کہ علی کی تربیت اور علی کا اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حکومت کو سنبھالا۔ یزید کے حکومت سنبھالنے پر مسلمانوں کی جمہور کو اور اکابر صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان کو اعتراض تھا، اور جب یزید نے کوشش کی کہ وہ بیعت لے لے، اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں اور صحابہ اکرام نے، سیدنا امام حسین نے انکار کیا، اور پھر یزید کے ظلم و ستم کا دروازہ جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں ایسا دردناک نظر آتا ہے کہ جس کو کے لیے الفاظ میرے پاس تو موجود نہیں ہیں۔ یزید نے شام اور عراق میں کس طرح بیعت لی، وہ واقعہ کربلا سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ظلم و ستم کیا ہوگا، لالچ دیا ہوگا، کیا کچھ کیا گیا ہوگا۔ لیکن جب حجاز کی طرف رخ کیا گیا تو سیدنا امام حسین، سیدنا عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ حضرات جو ہیں، ان سے حضرت امیر معاویہ جب موجود تھے اس وقت بھی کہا گیا تھا بیعت کے لیے۔ ان حضرات کے سامنے سب سے پہلا اصول تو یہی تھا کہ خلافت وراثت نہیں ہے، اور کتاب و سنت کے اصول کے مطابق
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق خلافت وراثت نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا تقرر آزادانہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یزید کی زندگی کے جو حالات تھے وہ ان سب حضرات کے سامنے تھے، اور اس کی زندگی کے معمولات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو خلیفۃ المسلمین مان لینا یہ ممکن نہیں تھا۔ تاریخ میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت کے معاملے میں یہ حضرات یعنی سیدنا امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس یہ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ ان حضرات کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان پر ظلم و ستم کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ میرے نزدیک یہ حضرات واجب الاحترام ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب کہ یزید کی بیعت کے اوپر شام، عراق اور دیگر علاقے والے متفق ہو چکے ہیں تو اہل حجاز بھی اس پر متفق ہو جائیں تاکہ خلافت مکمل ہو جائے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا ان سے گفتگو بھی احترام سے کیجیے گا اور ان پر کوئی ظلم و تشدد نہ کیجیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے یہ وعدہ کیا۔ اس عرصہ میں حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابھی حضرت امیر معاویہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابھی حضرت امیر معاویہ مدینہ میں موجود تھے تو ان حضرات نے یہ بات محسوس کر لی کہ یزید کی بیعت کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے گا، لہذا ان حضرات نے مدینہ سے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ جانا مناسب سمجھا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ بھی حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ منورہ کے بعد حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے کہ اے ابن عمر، یعنی عبداللہ بن عمر سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا تم مجھ سے نہیں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو؟ اسی بنیاد پر میں نے اپنے بعد یزید کی خلافت پر بیعت لینی شروع کی ہے تاکہ مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے، سب مسلمان متفق ہو جائے۔ لیکن اب آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے حمد و ثنا کے بعد گزارش کی کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے، ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب کا بیٹا، کہا آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بیٹے بھی تھے، اور آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، آپ یاد رکھیے میں کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا سبب نہیں بنوں گا۔ میں ایک فرد ہوں، اگر سب ایک ہی راہ پر چل پڑے تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ ناظرین بہت اہم بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ خلفاء راشدین کی جو اولاد ہے ان کا بھی وہی موقف ہے جو سیدنا امام حسین نے موقف اختیار کیا، وہ بھی اسی موقف کی تائید میں ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر جو کہ سیدہ عائشہ کے عزیز ہیں، انہوں نے بھی
یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر اور کچھ حضرات جا کر حضرت امیر معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس پر اصرار کریں کہ یزید کی بیعت کر لی جائے۔ آپ کے پیشروں نے جو کچھ کیا، آپ سے پہلوں نے جو کچھ کیا، ان میں سے 3 صورتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا تھا نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق تھے، یا وہ صورت اختیار کریں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر چھوڑ دیا، اس کے علاوہ ہم کوئی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ حضرات جانتے تھے کہ یزید اس اہل نہیں ہے کہ وہ منصب خلافت پر بیٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ اب چونکہ شام والے، عراق والے، ان علاقوں والے یزید کے لیے بیعت کر چکے ہیں تو اہل حجاز بھی کر لے، اگر نہ کریں گے تو مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ لیکن جو 3 باتیں حضرت امام حسین نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت امیر معاویہ کے سامنے رکھی، ان پر کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے اجتہاد کے مطابق ایک موقف تھا، لیکن یہ حضرات جو تھے ان کے سامنے اپنی معلومات اور اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کے مطابق ایک موقف تھا، اور پھر حالات اور واقعات نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو فکر اور سوچ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر ان حضرات کی تھی، یزید نے اپنے مظالم سے اس کو درست ثابت کر دیا۔ انشاءاللہ محرم الحرام میں ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا رہے گا، بلکہ محرم کے بغیر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ تو وہ ذکر ہے اصحاب رسول و اہل بیت کا کہ جو اجر ہی اجر کا سبب ہے، ثواب ہی ثواب کا سبب ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا سبب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے قیامت کے دن کھڑا کرے، جہاں پر سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، جہاں پر سیدنا عثمان غنی ہوں گے، جہاں پر سیدنا عمر ہوں گے، جہاں پر سیدنا علی ہوں گے، جہاں پر حسنین کریمین ہوں گے، اور ہمیں نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کا پرچم اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمیں ان کا ذکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین کا ذکر کرنے والے ہوں، اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ ان کی محبت ایمان ہے اور اساس ہے ایمان کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا تو آسرا ہی ایک ہے کہ اصحاب رسول و اہل بیت سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔